भाई फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हो? वाह भाई वाह, वेरी गुड। कहाँ से? लाहौर, पेशावर से हो? ओके, वाले पठान भाई हो? और आप कहाँ से? कराची से। हाँ, ये तो अपने अपने लोग हैं। हाँ जी, हम अपने ही हैं, सारे अपने हैं, पूरी दुनिया अपनी है, क्योंकि हम सब एक ही खुदा की क्रिएशन है, एक खुदा की हैं। ऐसा हम लोग डिवाइड हो चुके हुए हैं, लेकिन हम एक ही खुदा की। जी हाँ, तो इसीलिए वी लव, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि उसी खुदा ने सबको बनाया है। जी 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 ये नहीं बोल सकता कि भैया वो किसी को खुदा, इसको खुदा ने। इवन हम लोग बिलीव जो है, हिंदू बिलीव डिफरेंट करते हैं, वो हम मुसलमान डिफरेंट बिलीव करते हैं, लेकिन सारों का यही है कि बनाया एक ही खुदा ने है। ये क्या है वैसे, थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, हम यहाँ पे इसलिए हैं कि भाई यहाँ से मुसलमानों को हम बताते हैं कि इस्लाम के बारे में, कि मोस्टली जो है ना मुसलमान को पता नहीं इस्लाम के बारे में ज़्यादातर। जैसे आप पाकिस्तान से हैं, अरबी आपको आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती है, लोगों को अरबी आती नहीं है, तो हम इस्लाम कहाँ से सीख रहे हैं? बेसिकली हम अपने इमाम से या अपने मौलाना से या अपने वालिदैन से। हम लोग कुरान को पढ़ते हैं सिर्फ़ एक पढ़ने तक की। हाँ जी, उसका अंडरस्टैंड नहीं हाँ, करते। अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारी बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग है हमारे इस्लाम में, कि जो चीज़ें बोली जाती हैं वो इस्लाम के अंदर नहीं हैं। जैसे इस्लाम में बोला जाता अल्लाह एक है, कुरान से नहीं साबित हो सकता। बोला जाता है कि मोहम्मद ने एंजल से बात की है, कुरान से ये भी नहीं साबित होता। अल्लाह ने मोहम्मद से बात की है, वो भी साबित नहीं हो सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान के अंदर है नहीं हैं, लेकिन हमारे इमाम, हमारे मौलाना या हमारे यूट्यूबर जो मुसलमान हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और वो मिसलीड इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता ज़्यादातर, उनको भी नहीं पता, उनको भी यही हाल है कि उनको जो बताया गया। कल मेरी एक बात हो रही थी अरबी से, और वो कहता है कि मैंने कई किताबें लिखी हैं और उसको इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में इतना नहीं पता, उसको वही पता है जो सबको बताया गया है। तो मैं हमेशा मुसलमान से ये सवाल करता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि आप मुसलमान क्यों हो? तो मेरा आपसे भी कुछ, क्या नाम क्या भैया आपका? मोहम्मद ज़िशान। मोहम्मद ज़िशान भाई, कैसे हैं? ज़िशान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, ज़िशान भाई। सो ज़िशान भाई, ये बताएं कि आप क्यों मुसलमान हैं? इसलिए मुसलमान के घर में पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ा हमारा। और क्या होता है 6-7-8 दिन के बाद इतना किया जाता है और हमें मुसलमान बना दिया जाता है। उस वक्त हमें पता भी नहीं होता इस्लाम क्या है, ये दुनिया क्या है, तो उसको हमें इस्लाम दे दिया जाता है, बस फिर हम उसी को ही फॉलो करते हैं। एक जो ट्रेडिशन है, जैसे हिंदू घर में पैदा हुआ, उसको यही बताया गया कि पूजा करो तो आपको मिलेगा सब कुछ। क्रिश्चियंस को बताया जाता है फॉलो जीसस और ये, तो वो सब। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो आप लोगों ने जो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाई है, इससे तो अंदाज़ा यही होता है कि आप मज़ीद लोगों को इस्लाम से वो क्या कहते हैं कि मुतनफ़िर किया जाता है कि यहाँ पे आप मुसलमान मुस्लिम क्यों हैं, ये कुरान से साबित नहीं होता, ये वगैरह। या आप या लोगों को ये गाइड करते हैं कि इस्लाम के बारे में उन लोगों को बताते हैं, या इस्लाम के बारे में सवालात उठाते हैं कि ये ऐसा क्यों है या ऐसा है या नहीं है? जिशान भाई, हमारा काम है कि सच बताना। वो बेशक हम बाइबल से बताएं या कुरान से बताएं, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान में हमें बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी मुसलमान। कहीं भी चले जाओ, हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि आप किसी कोई बंदा मेहमान चले जाए, आप उसके वो मतलब पैरों तक हाथ लगा लेते, इतने हम लोग अच्छे हैं। हमारा ये कल्चर है, इस इस्लाम में नहीं ऐसा, ये कल्चर है हमारा। ये हम बोलते हैं कि हम मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा काम है बताना मुसलमानों को कि भैया इस्लाम जो है वो कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको भी सही तरीके से पता नहीं है। और यही एक हमारा एक इंसानी के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको बताना। बाकी ये हम यहाँ पे कोई नहीं बैठे हुए कि हम किसी को चेंज करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे भी मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुसलमान हैं, ज़रूर आप मुसलमान हैं और आप सबको प्यार करते हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन कुरान ही आपको लीड नहीं करता। कुरान आपको, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो दोस्त थे वो क्रिश्चियन मुसलमान सब हम साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते थे, लेकिन कुरान आपको इजाज़त नहीं देता। कुरान आपको कहीं भी इजाज़त नहीं देता। कुरान कहता है कि आप क्रिश्चियन और जूस को आप दोस्त रख ही नहीं सकते हो। लेकिन हमारे लोगों को, मुसलमानों को ये नहीं पता, उनको ये पता ही नहीं है, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं जाता। अगर बताया जाता है तो बड़े स्ट्रीम स्केल पे बताया जाता है कि ये आपने नहीं करना। अब आप, मेरा ख्याल है अगर आपने कुरान नहीं पढ़ी है तो आपको लोग नहीं बताते हों कि आप क्रिश्चियन या जूस को दोस्त नहीं बना सकते और उनके साथ किसी किस्म का रास्ता आप नहीं रख सकते हैं। तो हमारा काम यही है कि आया कि आप जो हैं जन्नत में जाएंगे, आपको पता है कि आप, खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाए
تو مر جائیں تو آپ جنت میں جائیں گے یا ہیل میں جائیں گے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہی ہمارا فرض ہے۔ نہیں تو یہ مثلاً یہ جو بات ہے کہ آپ جوز کو یا ان کو غیر مسلم کو دوست نہیں رکھ سکتے، تو یہ قرآن میں ہے، جی ہاں، لیکن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتایا جاتا۔ حدیثوں میں محمد کا یہ مطلب بتایا گیا کہ تو محمد یہ صاحب اس سے آپ کا مقصد کیا ہے، مطلب کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قرآن یا قرآن غلط ہے، یا یہ قرآن کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو مطلب یہ بات جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں وہی میرا بتانے کا یہی مطلب سچ بتانے کا مطلب ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ہاں جی، لیے، ہاں جی، صحیح ہے نا، کچھ میں بعض دفعہ خود کو ہاں سمجھنے کی ہاں کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے بالکل ہاں، کیونکہ وہی نا یہی اسی لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، کل جیسے بھی ہم مال میں تھے تو لوگ ہمیں مارنے کے لیے پڑ رہے تھے۔ اچھا، حالانکہ ہم کچھ ان کو بری بات نہیں بول رہے ہیں، یہاں پہ مار نہیں سکتے، یہ پاکستان یا انڈیا یا وہ جگہ نہیں ہے کہ آپ ماریں گے یہاں پہ تو آپ مطلب آرام ہو جائے گا آپ کو، آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ یہی تو اس کنٹری کی بیوٹی ہے۔ اگر آپ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں دیکھنی تو اپنے ملکوں میں جائیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بھی مسلمان کو بھی اتنا ہی حق ہے، کرسچن کو بھی اتنا ہی حق ہے، جوش کو بھی اتنا ہی حق ہے، ہندو کو بھی، ہر مذہب کو حق ہے۔ تو آپ یہ کسی کو نہیں ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے ضرور آپ بات کریں، یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ بتائیں، ہم بتا رہے ہیں، قرآن سے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نہ تو بائبل ٹچ کر رہے ہیں، نہ گیتا ٹچ کر رہے ہیں، نہ کوئی ایسی دوسری کتاب ٹچ کر رہے ہیں، ہم تو قرآن سے آپ کو بتا رہے ہیں، جی تو آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھنے کی بات ہے کہ آیا کہ ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ ہم بولیں گے نا ہم کرسچن ہیں تو فوراً ہی ہو تم تو یار غلط بات کرنے والے ہو تم، ارے یار پہلے سمجھ تو لو دوسرے کی بات، پھر اس کے بعد آپ فتویٰ لگانا کہ بھیا غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو بھائی آپ نے قرآن پڑھی ہے تو آپ مطلب ایک چیز سائڈ پہ رکھ دیں کہ آپ کی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ مسلمان ہو گئے ہو، وہ تو صحیح ہے، چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے خود بھی اسٹڈی کی ہے قرآن کی، آپ نے خود اسٹڈی کی ہے، تو آپ کو کیا چیز ایسی لگی ہے کہ ایک خاندان کے علاوہ اور کیا چیز ایسی لگی ہے جو آپ مطلب ہے کہ مسلمان ہیں؟ مطلب اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، ویسے تو جو عام طور پر ہے کہ وہ اسلام صرف سماجی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، لیکن جو ایکچول میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تو پورا ایک سسٹم ہے، وہ تو گورنمنٹ کو قائم کرنا چاہتا ہے، پورا اس کا اکنامک سسٹم ہے، اس کا تجارتی سسٹم ہے، اس کا عدالتی سسٹم ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ تو اگر اسلام کو، قرآن کو بطور سسٹم نافذ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثلا یہاں پہ غریب اور امیر کا کتنا بڑا فرق ہے، لوگ صبح سے نکلتے ہیں رات تک جو ہے نا وہ اس دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، اسلام اس کا حل بتاتا ہے۔ بالکل، ٹھیک تو ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں حل بتا رہا ہے، تو مجھے کوئی ایسی کنٹری بتائیں جس میں مطلب ہے کہ شریعہ لا ہے اور وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسا انفارچونیٹلی شاید نہیں ہے، کیونکہ آپ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ، عرب سارا، پاکستان، انڈونیشیا، دے مسلم نیشن ہے، تو ابھی تک وہاں پہ تو اتنی غربت ہے، پرابلم ہے، اور سعودی عربیہ جو وہ امریکہ کے سہارے پہ چل رہا ہے، اگر مطلب مسلمان اگر اپنا قانون لا سکتے تھے تو ابھی تک کیوں نہیں لائے؟ نہیں مسلمانوں نے تو دیکھیں نا 1200 سال تک تو پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، صحیح ہے، قرآن کے اصولوں کو اور نہیں قوانین قرآن کو کا تو رائج نہیں کر تھا، کے۔ خیر وہ ہسٹری میں ہم چلے جاتے ہیں، ہاں، اتنا مجھے ہسٹری کا نہیں معلوم ہے، نہ ہی آپ کو پتہ ہوگا، میں تو صرف قرآن اور بائبل پہ رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سے آپ بتائیں کہ آپ مطلب کیوں مسلمان کیوں ہیں؟ میں اسی لیے نا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک دین جو ہے وہ اگر میرے معاشی مسائل حل کرتا ہے، میرے سیاسی مسائل حل کرتا ہے، میرے سماجی مسائل حل کرتا ہے، دوسرا کوئی مذہب نہیں کرتا، تو میں کیوں اس کو مانوں گا، اس کو کیوں نہ مانوں؟ بھائی آپ ایک ایگزامپل تو دے نہیں پا رہے نا، ایک کوئی مسلمان کنٹری بتائیں ایسی جی، جو یہ نافذ کیا ہوا اور وہاں پہ یہاں سے بہتر کیوں پھر امریکہ لوگ ویسٹرن کی طرف بھاگتے ہیں، اگر دیکھیے وہاں پہ اگر مسلمان میں رہنا ہے تو یہاں آپ کیوں آئے ہیں؟ ہاں یہ پرابلم ہے، یہ انفارچونیٹ ہے کہ 1700 عیسوی تک، یعنی یہ ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا اگر اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ 600 عیسوی سے لے کر محمد سے لے کر 1800 تک پوری دنیا پر مسلمان حاکم تھے، ایون امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا۔ امریکہ وغیرہ تو ہے ہی نہیں تھا بھائی اس وقت کی ہاں تو یہ بات تو ہی نہیں تھا، لیکن جو مہذب یعنی نہیں، اقوام ابھی تھی۔ دیکھیں ایک آپ ایگزامپل تو آپ کی ختم ہوگی، تو ہم ہسٹری سے کیوں ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہسٹری میں اگر آپ ابھی کی بات کریں، دیکھیں ابھی جو چل رہا ہے دنیا کا حکومت جو کس نے کیا ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ کیا ہے، مار کے زور پہ کیا ہے، جیسے بھی کیا ہم اس کی بات نہیں کر رہے، صحیح ہے،
यूरोप ने भी मतलब है कि ब्रिटेन ने भी इतना टाइम वो करके, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर्स और टाइम डजन कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलें कि जी 200 बंदा मुसलमान है वहाँ पे और 100 बंदा वो वहाँ पे क्रिश्चियन है या दूसरे हैं, तो मुसलमान जो अच्छे हैं, या वहाँ बोले 200 बंदा क्रिश्चियन है और 100 बंदे मुसलमान है और वो रिलीजन गलत है, ऐसे नंबर से कुछ नहीं पता चलता। नंबर्स कुछ नहीं है। और हिस्ट्री जो हमने देखी है उसमें भी मुसलमान हमेशा प्रॉब्लम में, लड़ाई झगड़े में रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हमें अब ये बताएं कि ये दुरुस्त नहीं है ना, ये कुछ चीज़ें आप गलत बात कर रहे हैं। चले मैं चलिए बोल रहा हूँ हिस्ट्री में मैं तो इस्लाम का जो अरूज का दौर है जिसमें इस्लाम गालिब था पूरी दुनिया पर, उसकी कंपैरिजन आप इस दुनिया से करें फिर पता चलेगा ना। अब इस वक्त तो इस्लाम मगलूब है, कोई सिस्टम नहीं है अनफॉर्चुनेट, वो मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है कि इस्लाम कभी भी वो बेहतर नहीं था, लेकिन वो बात को छोड़ देते हैं। लेकिन देखें ना, अभी जो आपने बात कही है, देखें ना, अगर अच्छी चीज़ है वो हमेशा अच्छी रहेगी। गोल्ड है ना, सोना जो है वो कहीं पे भी रखोगे सोना ही रहेगा, सही है ना। अगर कानून अल्लाह का इतना अच्छा था तो वो एक टाइम में अच्छा रहा, दूसरे टाइम में ख़राब हो गया, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डायमंड ही रहता है, सोना ही रहता है। तो उससे ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेट के। अब देखें वो जो कानून है ना, वो तो किसी ने इम्प्लीमेंट करना है। अब वो जो लोग जिस दौर में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लोग अच्छे थे, तगड़े थे, उन्होंने किया। अब उसके बाद लोग ठीक नहीं आए, उन्होंने उस सिस्टम को आगे नहीं फॉलो कर सके, ठीक है, प्रीच नहीं कर सके, आगे सिस्टम कायम नहीं रख सके। और यहाँ से जो ये जालिम लोग हैं ब्रिटेन और ये सारा, इन्होंने सब कुछ लूट लिया, मुसल्लत हो गए। इंडिया को इन्होंने कंगाल बना दिया। मेरे ख्याल में इसको आप नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा, लेकिन मेरा तो आपके ख्याल में जब इस्लाम पावर में था तो वहाँ पे भूख वगैरह कुछ नहीं थी, आप ये बोल रहे हैं। चले जो गलत है, लेकिन खैर उस पर हम छोड़ देते हैं। ये जो है ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसके लिए हम उस पर नहीं जाना है। आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल तो मैंने और आपने लिखा हुआ है, किसी ने थोड़ी लिखा हुआ है। गूगल तो किसी को तो मानना पड़ेगा ना, किसी को तो मानते हैं, लेकिन देखिए आपके पास जो बुक तारीख है में इस्लाम की कोई गलत चीज़ें हैं, आप जो वाक़यात को गलत बता रहे कह रहे हैं, ये तो देखिए इस्लाम में तारीख में झगड़े हैं। और जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो तारीख है। मैं मान लेता हूँ आपकी बात को। चलो भैया, इस्लाम एक टाइम में बहुत अच्छा था, सही है, जो कि मैं आपकी हम बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ें, सही है ना। आज की टाइम में मुझे आप ये बताएं कि इस्लाम कहाँ पर है। वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप बोल रहे हैं होना चाहिए था। और पहले भी इस्लाम वैसे ही था और आज भी ऐसा ही है। पहले भी हुकूमतें थी इस्लाम की, दूसरी भी हुकूमतें थी, हमेशा झगड़े होते रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मुसलमान पूरे पावर में था या ब्रिटेन सारे पावर में था, कभी भी ऐसा नहीं था लाइफ में। इतना मुझे पता अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा कभी भी नहीं था। लेकिन मेरा सिर्फ मैं कहने का मतलब, हम यहाँ पे मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। आप एक मुसलमान हैं, किस वजह से हैं? मैं यही बता रहा हूँ। नहीं, वो तो गलत हो गया ना, वो तो प्रूव ही नहीं हो रहा ना, अभी तो है ही नहीं ना, वो तो स्टोरी का ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी आप अगर देखें, हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी पर्सनल सोल की बात कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आपको आज, तो आपका एंड कहाँ पर होगा? मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इस्लाम, हमें तो कानून को देखना पड़ेगा ना कि ये कानून अच्छा है या ये कानून अच्छा कानून आपको दुनिया का बता रहा है, मैं आपको आखिरत की बात कर रहा हूँ। आखिरत को छोड़ देना यार, यही तो आखिरत को किसने देखी है? यार आखिरत को जिसने देखी नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप ड्राइवर, आपके लाइसेंस है आपके पास, ड्राइव करते हैं आप? जी। आपने इंश्योरेंस लिया? मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं वैसे विजिट पे आया हूँ। विजिट पे आया हो तो आपने गाड़ी का रेंट भी किया? नहीं, वैसे ऊबर करते हैं। ऊबर करते हैं, अच्छा सही है। तो अगर आप गाड़ी लेंगे ना, कहाँ से आप वैसे आए हैं? अमेरिका से हैं ना? नहीं, मैं पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान विजिट करने आए हो? बिजनेस विजिट। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा। तो यहाँ पे कोई कन्वेंशन वगैरह चल रही थी? कौन सी कन्वेंशन? नहीं है, मैं यहाँ पे कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा करता हूँ तो 2-2.5 साल से, तो हर साल वो हमें बुलाते हैं। वेरी गुड बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब वो बात हम कर रहे हैं, तो उसका तो जिसको आपको पता ही नहीं, अगर आप आते हैं तो हम सब इंश्योरेंस लेते हैं कि यार मेडिकल इंश्योरेंस लेना, अपना ये देखना, वो काहे के लिए लेते हैं? जो होगा वो तो होगा। किसी को भी नहीं कल का पता। इसीलिए हम बात करें, हमारा जो मकसद है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हमारा सिर्फ मसला है कि भैया आप जो किताब को बिलीव कर रहे हो, आया कि वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपको क्या फ़ायदा उससे होगा उस किताब से। मेरा सिर्फ कहने का मतलब मेरा जो इसमें टैग है ना, वो ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हम कुछ भी नहीं हैं। देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी किसी हुकूमत के कवानीन पे, जो भी कवानीन बनती हैं वो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर वो कवानीन अच्छी बने, वो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो, वो इकनॉमिक सिस्टम, इकनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी हों, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अच्छा, आप ज़िंदगी चलें। अच्छा, वो आपको ये बता रहा हूँ कि आप 5 वक्त दुआ करते हैं? जी, करते हैं दुआ। तो आपको गवर्नमेंट बताती है करें? कौन बताता है आपको?
اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ بتاتے ہیں. میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. ہمارا جو کام ہے, اگر آپ کے بچے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کے بچے گورنمنٹ پال رہی ہے؟ نہیں پال رہی. آپ نے کام کریں گے تو آپ پیسے بنائیں گے, صحیح ہے نا. اور آپ تو ویسے بھی اوورسیز کنٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 100% ختم ہی ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ 5 وقت دعا کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ what does it mean like کیا مطلب آپ 5 وقت دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں آپ, تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یعنی یہ جو پوری کائنات ہے, دنیا ہے, یہ کسی نے بنائی ہے, رائٹ. کوئی طاقت ہے, کوئی قوت ہے, کوئی اس کو خدا کہتا ہے, کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے, کوئی بھگوان اللہ کہتا ہے, کہتا کوئی ہے, رام کہتا ہے, کوئی جو بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ جو قوت ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو. بالکل. تو یہی ہے نا. ہاں جی, تو آپ کو 5 وقت جو دعا کر رہے ہیں وہ آپ کو کس نے بولا ہے؟ قرآن نے. قرآن نے بولا آپ کو 5 وقت. جی. ویری گڈ, ویری گڈ. تو قرآن میں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ 5 وقت نماز کہاں پر ہے؟ مجھے تو اتنا خیر نہیں علم, لیکن جو قرآن کی جتنی بھی تاریخ ہے اسلام کی اور قرآن کی شاید ہوں, لیکن یہ میں نہیں. ذیشان بھائی, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اب وہی بات ہوئی ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہی بولا تھا کہ ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھیا آپ لوگوں کو جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے. آپ کو بتایا کہ, اور آپ نے بالکل اس سے ابھی اس کو مطلب ہے کہ کنفرم کر دیا جو بات میں نے آپ کو بولی تھی. یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اسلام میں, 5 وقت روزہ رکھنا, فاسٹنگ کرنا, اللہ کو ماننا, محمد ایک پرافٹ ہے اس کو ماننا, یہ قرآن میں دور دور تک نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, مطلب ہے کہ کوئی ایسے ان پڑھ بندہ ایسے کمپنی کے ساتھ کوئی ویزا نہیں دے گی, آئے گی یہاں پہ. پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. چلو ایک آدمی جو مزدور جیسا بندہ ہے, آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں دعا کرنی. سر دیکھیں, ہندو بھی دعا کرتے ہیں, ہاں جی, صحیح ہے نا, وہ بھی دعا کرتے ہیں. آپ کے خیال سے وہ صحیح دعا کرتے ہیں؟ وہ کاؤ سمجھتے ہیں گاڈ ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے سامنے وہ مطلب ہے کہ بیل بجا کے گھنٹیاں بجاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تو ان کا ایک فیتھ ہے, تو وہ صحیح کرتے ہیں آپ کے لحاظ سے بدھ کے سامنے نہیں کرتے نا. تو ان کی بھی پرابلم ہے, تو آپ کی بھی وہی پرابلم ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ جیسے 5 وقت دعا کرتے ہیں مکہ کے سامنے, جی آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھنا, اس کی طرف فیس کرنا, کس نے بولا یہ آپ کو کرنے کے لیے؟ وہ بھی ہندو بھی وہی کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے, وہ سامنے رکھتے ہیں اور آپ دور اس کو امیج کو رکھ کے کرتے ہیں. یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اپنی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو, کیونکہ آپ نے قرآن پڑھی نہیں ہے. آپ لوگ کیا ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو جن کے بزنس بنایا ہوا ہے مولانوں نے یا مفتیوں نے, یہ بزنس بنایا ہوا ہے لوگوں کو لائن, کیونکہ اگر آپ مسجد نہیں جائیں گے, میں کرسچنس کی بات کرتا ہوں, بہت سے چرچز بھی ایسے ہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ جیسے پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ نہیں اٹھے گا, اسی چکر میں لگا رہے گا, جی مجھے اللہ نے بولا 5 وقت کے لیے دعا کرنا ہے. سو اب مطلب ہے کہ آپ کے پاس بائبل ہے, میں آپ کو بائبل دوں, پڑھیں گے آپ؟ اب قرآن یہ کہتی ہے کہ آپ جب اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو, آپ جوش اور کرسچن کے پاس جاؤ. لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ, کیونکہ اگر آپ ایک جگہ پہ اٹک جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہوگی, آپ کسی ایک چیز پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو آپ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, خدا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنے خدا کا پتہ نہیں ہے. اور میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ایک باری ٹرائی کرو بائبل کو پڑھنے کی, آپ کو خدا ملے گا 100. کیونکہ میں پاکستان سے ہوں, کیتھلک تھا, لیکن جب میں نے قرآن پوری اسٹڈی کی, حدیثیں میں نے پڑھی ہیں, میں ایسے نہیں کھڑا ہو گیا, حدیثوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر میں نے بائبل کی اسٹڈی کی, تب جا کے پتہ چلا کہ خدا کیا ہے. ادروائز میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یار ہندوازم بھی, کرسچن مسلم سب ایک ہی خدا ہیں. تو یہ بائبل یہ تو آج کل تو جو یعنی دنیا پر جو حکمرانی ہے وہ کرسچنس کی ہے. نہیں کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں امریکن کرسچن کنٹری ہے؟ نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں امریکن جو پریزیڈنٹ ہے, جب وہ حلف لیتا ہے تو کس کتاب کی, یار آپ مجھے بتاؤ, حلف لینے والا پاکستان میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, قسمیں کھاتا ہے, عمران خان یا ہو گیا جو بھی ہو گیا, وہ صحیح کام کرتے ہیں؟ تو یہ بھی غلط ہے. تو اور کیا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو پھر تو ٹھیک ہے نا, پالیٹکس ہے غلط ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کتابیں غلط نہیں ہیں. ہاں, تو یعنی یہ کتاب جو ہے بائبل, یہ پولیٹکس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. پھر تو اس کی جو حیثیت ہے نا وہ تو پھر ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی چیز جب قانون کا حصہ نہیں بنتا تو وہ تو چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو,
وہ چاہے کہ اس کو کوئی اس کو مان لے یا نہ مانے، وہ تو پھر یہی بات رہے گی نا۔ دیکھیں اگر میں کسی ان پڑھ کو فون دے دوں جس کو ABC کا نہیں پتہ، اس کے لیے تو فون بیکار ہے نا، صحیح ہے نا۔ اگر میں ایک پولیٹکس کو جس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، نام ہے، وہ کیوں خدا کو ڈھونڈے گا؟ اس کو کیا پرابلم ہے؟ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہو، میرے کو بتانے کی چیز کا آپ سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہو کہ یار جس کے پاس ہے وہ کیوں ڈھونڈے گا خدا کو؟ جب کوئی پرابلم میں آتا ہے نا تب بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار خدا کو میں سرچ کروں، میں پیس دیکھنا چاہتا ہوں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس پیس نہیں ہے۔ دیکھیں عام آدمی اس کو سمجھ بھی لینا، وہ اس پر عمل بھی کرے تو سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سوسائٹی میں تو تبدیلی تب آتی ہے جب ہم آپ کے حکمران جو ہیں وہ درست ہوں۔ اگر حکمران غلط ہوں، قانون غلط ہو، پالیسیز غلط ہوں، تو آپ چاہے بائبل پڑھیں، آپ چاہے قرآن پڑھیں، آپ کے اوپر وہ ایشوز آئیں گے۔ نہیں بھائی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیویجولی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم نے اوپر والے کے سامنے ہونا ہے نا، اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھیا تو نے اب کیا کیا۔ لائف جب ہم نے گزارنی ہے نا، وہ تو لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ بائبل نہیں بتاتی، بائبل کہتی ہے اپنی دنیا میں رہو لیکن دنیا جیسے مت بنو۔ دیکھیں جب کہیں پہ کام تو کریں گے نا، ہاں کہیں پہ جاب کریں گے، کہیں پہ بزنس کریں گے، حکومت کی رولز کو فالو کریں گے، اس کے بغیر تو انسان نہیں رہ سکتا۔ کیسے ہم بھی یہاں رہتے ہیں نا۔ ہاں جی۔ اگر کوئی مجھے بولے گا کہ بھیا کسی کا جا کے مرڈر کرو، میں نہیں کروں گا، ایسا ہی ہے، صحیح ہے نا۔ اگر میں آرمی میں جاتا ہوں، آپ کی حکومت پوری دنیا کو جو ہے نا اس کے اوپر اٹیکس کر رہی ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ پھر پالیٹکس پہ جا رہے ہیں، دیکھیں ہمارا کام یہاں پہ نہیں ہے۔ چلیں اچھا ہوا، ڈسکشن ہوئی بہت زبردست۔ میں اصل میں آج کا دن ہے میرے پاس، آج کا دن آپ کو سیو ہونے کا، کل آپ کو نہیں پتا کہاں پر ہے بھائی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جیزس نے بولا کہ آئی ایم دا وے، میں ہی رستہ ہوں، میں ہی دروازہ ہوں۔ اور اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا سکتے ہیں یہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ہے یا کوئی NGO ٹائپ ہے؟ نہیں یہ میری اپنی ہے، میں خود بزنس مین ہوں، اور سیٹرڈے سنڈے یا جو ٹائم ہوتا ہے میں اس میں ہم اپنے صرف مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ کرتے ہیں، کرسچن سے بھی بات کرتے ہیں، ہندوؤں سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میری منسٹری صرف مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اتنا پیار ہمیں پاکستان سے ملا ہے وہاں سے، تو ہماری برتھ وہاں کی ہے۔ جو آپ کا ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ بائبل جو ہے یا جو کرسچینٹی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں ویسے جو آپ میرا کام، دیکھیں یہ کام میں بولوں کہ بھیا میں ہینڈسم آدمی ہوں، میں سمجھدار ہوں، تو میرے سے بڑا بیوقوف آدمی نہیں، یہ آپ کی اپنی سرچ ہے۔ میں کوئی تصویر لے سکتا ہوں؟ شور میں تصویر لیں، بالکل لیں، اگر میرے ساتھ لینی ہے میرے ساتھ لے لیں، علیحدہ لینی ہے علیحدہ لے لیں، سب لیں، ویڈیو بنا لیں، آپ ویڈیو بنائیں، آپ آرام سے بنائیں، ہاں جی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل لے کے جائیں اور اس کو پڑھیں، تاکہ امریکہ میں آپ آئیں کوئی گفٹ لے کے جائیں۔ ویسے کتابیں تو آج کل کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں، آپ گوگل کریں تو آپ کے قرآن بالکل، آپ جشان بھائی آپ بائبل پڑھیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا کس طریقے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جشان بھائی چائے پلائیں آپ کو؟ بہت شکریہ، بہت اچھی گپ شپ رہی، بہت اچھے، شکریہ، خدا حافظ۔ تو ہماری طرف سے زندگی میں ملاقات ہوئی تو ضرور آپ سے ملاقات کریں گے۔ ان کا جو ٹورسٹ آفس ہے وہ یار یہاں پہ انفارمیشن ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ ہے نہیں ہے، نہیں آج یار یہاں پہ تھا انفارمیشن، آج نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، بارش کی وجہ سے نہیں ہے، اور مجھے اتنا پتہ نہیں کیونکہ میں پارک میں زیادہ آتا نہیں ہوں، بس یہاں پر آتا ہوں اور چلے جاتا ہوں، لیکن بہت بڑا پارک ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پارک ہے، زو بھی ہے یہاں پہ، تو ہاں تو زو آگے ہے، تھوڑا آگے کر کے جائیں، صحیح ہے سر، خدا حافظ، مہربانی بہت بہت جان بھائی۔